الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سلسلے میں ہمارا سبق کتاب الرحیق المختوم کے صفحہ نمبر 104 پر جا پہنچا ہے۔ یہ تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات کے نازل ہونے کا۔ مصنف نے سورۃ مدثر کے ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بار نبوت اٹھانے کے لیے کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، اس ذمہ داری کو خوب بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے بنیادی دعوتی گیٹس اور ضابطے سکھائے گئے۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یوں ہیں: یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو عاقبت کی خرابی، روز قیامت کی پریشانی سے آگاہ کیجیے۔ وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت و بڑائی کو بیان کیجیے۔ وَثِیابَکَ فَطَہِّرْ، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گناہوں کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران نہ کسی پر احسان جتلائیے، نہ اپنی اس خدمت کے ذریعے اپنے مال و منصب، عہدے و شہرت میں اضافے کی خواہش رکھیے۔ وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ، بلکہ اپنے رب کی رضامندی کے لیے آپ صبر کو اپناتے رہیے۔ مصنف نے پہلی یا دوسری وحی کے ساتھ ان پاکیزہ تعلیمات کا کیا جوڑ ہے، ان تعلیمات کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ شخصیت پر تربیت کے کون سے اثرات پڑیں گے، اس پر ایک بات کی ہے جس ساری عبارت کو پڑھنے میں شاید، کیونکہ یہ ہمارا عوامی نوعیت کا درس ہے، کچھ تھوڑی سی بے توجہی کا اندیشہ ہے، اس لیے میں اس کا خلاصہ جو مجھے سمجھ آیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی نصیحت ہے انذار کی۔ انذار، تنذیر، ڈرانا، خوف زدہ کرنا، محتاط بنا دینا، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، روز قیامت کی سزا سے آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا وجود، روز قیامت کا ثبوت، حساب و کتاب کا ثبوت، اللہ کی قدرت پر ایمان، عملوں کے تلنے پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان،
کی کئی باتیں شامل ہو گئیں۔ جب کوئی اللہ کے غضب کا سنے گا اور ڈرے گا تو وہ رب کو مانتا ہوگا، وہ جنت و جہنم کو مانتا ہوگا، وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانتا ہوگا، وہ حساب و کتاب پل صراط کو مانتا ہوگا، تبھی تو وہ ڈرے گا۔ گویا انذار کے ساتھ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان پر لوگوں کو آمادہ کرنے کا نتیجہ نکلے گا۔ کچھ باتیں مصنف نے یہاں کی، کچھ میں نے آپ کے سامنے اپنی سمجھ کے مطابق عرض کی۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ جب رب تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو آپ تسلیم کریں گے تو دنیا کی ہر بڑائی آپ کی نگاہوں میں پست ہو جائے گی، اور آپ خود ہر طرح کی نخوت و بڑائی سے، ہر طرح کے تکبر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ نتیجتاً آپ میں عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، تذلل، اخلاقیات کی اعلیٰ صفات پیدا ہو جائیں گی۔ آپ مسلم معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہوں گے۔ ایمان ہی دراصل انسان کو سنوارتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اور جسے آپ بڑا مانیں گے آپ اس سے خوف رکھیں گے، آپ اس سے امید رکھیں گے، آپ اس سے دوستانے کی کوشش کریں گے، آپ اس سے مدد مانگیں گے، آپ اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی توقعات رکھیں گے۔ نتیجتاً آپ کے عقیدے میں بالخصوص وحدانیت کے پہلو میں ایک خاص نکھار پیدا ہو جائے گا۔ آپ کم ظرفی سے، آپ مفاد پرستی سے، آپ دیگر آلائشوں سے بلند ہو جائیں گے۔ پھر داعیانہ صفات کے ضمن میں کپڑوں کو پاک رکھنے کا، چادر کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت پرکشش ہو، آپ کا لباس پاکیزہ ہو، آپ کی زبان آلودہ نہ ہو، آپ کی سماعت آلودہ نہ ہو، آپ کی سوچیں مثبت ہوں، آپ کا کردار خوبصورت ہو، آپ کی طرف کردار کے حوالے سے کوئی انگلی نہ اٹھائی جائے۔ یہ سب تعلیمات اس میں آ گئیں۔ اگر کوئی ایسا داعی ملے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کا ڈر قوم میں پیدا کرتا ہو، جو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتا ہو اور باقی ساری کائنات کو اللہ کے در کا فقیر سمجھتا ہو، اور خود اپنے آپ کو اپنی ساری خدمات کے باوجود فقیر اور کمزور ہی سمجھتا ہو، جس کا کردار پاک ہو، جس کا لباس پاک ہو، جس کی سوچ پاک ہو، جس کی فطرت پاک ہو، جس کا خلق پاک ہو، جس کی زبان آلائشوں سے پاک ہو، ایسا داعی جب قوم کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا تو دعوت مؤثر ہو جائے گی، لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اضافی تعلیم اللہ رب العزت نے یہ دی کہ آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے الگ ہونا چاہیے۔ پیغام یہ ملا کہ ایک داعی جو موقف اختیار کرتا ہے اسے اس کی پریکٹیکل مثال ہونا چاہیے۔ وہ جس قدر روشن کردار رکھتا ہوگا، با کردار ہوگا، با عمل ہوگا، اس قدر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دعوت میں اللہ برکت ڈال دے، اس قدر اس کے کردار اور دعوت میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قم اللیل ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مصروفیات کا ہمیں لحاظ ہے، آپ کی تھکان کا ہمیں لحاظ ہے، آپ کی ذمہ داریوں کا ہمیں لحاظ ہے، پھر بھی قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا کچھ حصہ قیام ضرور کر
लिया कीजिए, निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला, आधी रात क़याम कर लिया कीजिए या आधी से कुछ कम ही कर लें, क़याम ना छूटे आपसे। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या इससे कुछ ज़्यादा ही क़याम हो जाए, लेकिन आपने जितना भी क़याम करना है आपने कुरान पाक को तरतील, ठहराव, आहिस्तगी के साथ, गौर व तदब्बर के साथ, खूब तरन्नुम और खुश आवाज़ी के साथ, अच्छे अंदाज से, मोहब्बतों के साथ पढ़ना है। निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। हम तहज्जुद की आपको ख़ास नसीहत कर रहे हैं, आधी रात के क़याम का आपको कह रहे हैं, इससे कम या ज़्यादा का कह रहे हैं। वजह यह है कि जो ड्यूटी आपके सर पर है, इस ड्यूटी की अदायगी में असरात अल्लाह बाकिरदार, बाअमल और तहज्जुद गुजार की ज़बान में अल्लाह पैदा करता है। इसलिए आप दाई हों और आप तहज्जुद गुजार हों तो अल्लाह ताला आपकी गुफ्तार में ऐसा असर रखेगा कि लोगों के दिलों में आपकी गुफ्तगू घर कर जाएगी। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आप पर भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, हम भी समझते हैं दिन का थका हारा इंसान हो, बिस्तर से रात को अपने पहलू को जुदा करना, वज़ू करना, मुसल्ले पर आना, तहज्जुद पढ़ना, ये आराम में खलल तो पैदा कर देता है, बेआरामी तो होती है, नींद की कमी हो जाती है, लेकिन क्या किया जाए, हम फिर भी आपको क़याम ना करने की रुख्सत नहीं देते, इसलिए कि अक़वम क़ीला, दिन के वक्त आप मिंबर व मेहराब पर हों, रात को आप मुसल्ले पर हों, आपकी बात में अल्लाह इससे ताकत पैदा, आपकी बात में अल्लाह इसमें ताकत पैदा फरमा देगा। ये नसाए ये बताती हैं कि दाई को अपनी दावत के हवाले से बहुत संजीदा होना चाहिए। वो दाई यहाँ ठहर कर अपने मिजाज के मुतालिक सोचें कि वो आखिर क्या नताइज लेना चाह रहे हैं। जिनकी ज़बान और गुफ्तार जारहाना है, जिनमें ग़ज़ब व गुस्से की कैफियत आ जाती है, जो भड़ास निकालते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं और बाज़ दफ़ा किरदार कशी के जुमले हज़ारों लोगों के मौजूदगी में लोगों के अकाबरीन के मुताल्लिक़ अपनी ज़बानों पर ले आते हैं, क्या वो अपने दीन की खिदमत के हवाले से बहुत संजीदा, बड़े मुतबद्दिर, बहुत फ़िक्रमंद, इंतहाई परेशान है कि कौम गुमराही का शिकार हो गई है। अब वो इस मर्ज़ का मुआलजा करने के लिए तड़पता हुआ दिल, दर्दमंद जज्बात रखते हैं और वो चाह रहे हैं कि चलो अल्लाह करे मेरी दावत के ज़रिए गर्द छट जाए। ये चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं चाह रहे, क्योंकि जो ऐसा चाह रहा होता है वो लबो लहजे में वो अंदाज़ नहीं रखता जो जारहाना अंदाज़ हो, जो जारहाना अंदाज़ हो। हमने ये कब कहा है कि शिर्क की मजम्मत न करो, हम तो ये कहते हैं अपने लबो लहजे में मुअद्दब अंदाज़ लेके, अपने लबो लहजे में मुअद्दब अंदाज़ लेके आओ, हर ऐसा तरीक़ा अपनाओ जो मुआमिन हो कबूलियत में। दाई अमानतदार है, अल्लाह की अमानत अल्लाह की मखलूक तक हुस्न खूबी के साथ पहुँचाने का ये ज़िम्मेदार है। इसका कोई लबो लहजा, इसका कोई तरीक़ा, इसका कोई अंदाज़ जो लोगों को रब ताला से दूर करेगा, उसमें इसका गुनाह का हिस्सा, इसमें उसके गुनाह का हिस्सा होगा। नहीं मालूम कि हम इस बुनियाद से आगाह क्यों नहीं हैं, हमारे लबो लहजे में ऐसी बातें क्यों आ जाती हैं जिन बातों के ज़रिए इन्फाल और गुस्सा पैदा होता है, जज्बात पैदा होते हैं,
अनानियत पैदा होती है, मुजरिम अपने जुर्म पर अड़ जाता है, मुशरिक अपने शिर्क पर ज़िद करने लग जाता है और वो इसे अपनी इना का मसला बनाता है। उसे हम तो इनानी नहीं बना रहे, उसे हम तो ज़िद्दी नहीं बना रहे, उसे हम तो शिर्क पर पक्का अपने ज़बान के तीरों के ज़रिए नहीं कर रहे हैं। इस पर बहरहाल हमें सोचना चाहिए। मदऊ को दाढ़ के नीचे देना ये कोई मुनासिब तरीक़ा नहीं है, और दाढ़ के नीचे अगर मदऊ हो तो ये दरिंदगी नज़र आती है शक्ल में। इंसान को इस तरह का मंज़र शायान और मुनासिब नहीं है। फलां को हम दाढ़ के नीचे दे देंगे, नहीं नहीं, आप दाढ़ के नीचे देंगे तो आप कैसे देंगे? दाढ़ के नीचे दरिंदे अपने शिकार को देते हैं ताकि उसकी गर्दन से खून चूस लें। आप तो अल्लाह के दीन के दाई हैं, आप तो हक के दाई हैं, तो आप दरिंदों वाला काम क्यों करेंगे प्यारे भाई? ऐसा अंदाज आप क्यों अपनाएंगे जिसके ज़रिए आप लोगों की गर्दन में दांत डालकर आप उनका खून चूस लें? ये क्या बोले क्या इस तरह क्या लगता है? इस तरह तो कोई दुकानदार करता तो वो सुबह से लेकर शाम तक वो बस अपने दांत पीसता रहता, 1 रुपया कमा करना चाहता। दुकानदार तो फिर हमसे ज़्यादा दाना हुआ ना, दुकानदार तो हमसे ज़्यादा दाना हुआ। वो नज़रिए में कोई भी होता है और उसके पास कस्टमर कोई भी है, उसका बेंच सबके लिए, उसका एसी सबके लिए, उसकी लाइट सबके लिए, उसके अब पानी की सहूलत सबके लिए, उसकी लबो लहजे की मिठास सबके लिए। वो समझता है मेरी तलखी मेरा गाहक मेरे हाथ से पीछे करा दे। हम भी तो एक कारोबार ही कर रहे हैं ना, अपने अल्लाह की तरफ से हम सफ़ीर हैं। हम अक़ीदा और वहदानियत और बंदगी और इबादत और इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से पैगाम पहुँचाने वाले हैं। हम अगर दाढ़ों के ज़रिए लोगों को पीसते रहे, कुचलते रहे, तो लोगों ने भी अपनी दाढ़ें निकाल लेनी है और उनका बस चला तो वो भी हमारा खून चूस जाएंगे। ये तो इना की नज़र हो जाएगी दावत इस्लाम। भला ऐसा लबो लहजा होता है, गैर जिम्मेदाराना अंदाज है। जो गुस्सा नहीं भी करता है उसे गुस्सा दिलाने वाला अंदाज है। जो मुस्बत सोच भी रखता है उसे मनफी सोच पर ज़बरदस्ती लाने वाला अंदाज है। ये अहम नहीं कि आपका मैटर अहम है, ये भी अहम है, आपकी दावत है, आपका तरीक़ा ख़ास होना चाहिए। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, रब का कोई थोड़ा एहसान है आप पर? अल्लाह कौन कौन से एहसान है? कहा एक एहसान ये है कि आप लिन्ता लहुम, आप इनके लिए नरम गोशा वाक़ हुए। अब यहाँ कोई ये ना कहे कि जी अक़ीदे के लिए तो जज्बाती होना चाहिए। वो अक़ीदे के लिए जज्बाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तो होना चाहिए होगा, अगर आपको होना चाहिए। अक़ीदे के इमाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फिर भी नरम हैं, आप फिर भी नरम हैं, तो मिजाज में नरमी मांगे, लबो लहजे में नरमी मांगे, लोगों को खाम खा अपना दुश्मन न बनाए। इससे इंशाअल्लाह गर्द बेहतर जड़ेगी, अक़ीदे की अच्छी खिदमत होगी, नज़रिए की अच्छी खिदमत होगी। वरना लोग इनाम में आ जाएंगे, मसले में ख़राबी पैदा हो जाएगी। उस शख्स को जिसे रजम किया गया था, किसी ने कहा नापाक खून लग गया है, नहीं किसी छींटा पड़ा, खालिद इब्न वलीद ने कहा वो नापाक खून मेरे जिस्म पर लग गया है। कहा इस खून को नापाक कहते हो, खुद चल के आई है, एतराफ़ किया है, सज़ा शऊर के साथ पाई है, आखिरत की सज़ा से बचना चाहती है। तुम इस खून को नापाक कहते हो, खुद जनाजा पढ़ाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद तदफीन और तकफीन के मराहिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। तो आपकी दावत ये भड़ास नहीं है, ये ज़िद नहीं है, ये हार जीत का मामला नहीं है, ये तो खिदमत इस्लाम है। और इस ज़रिए से आपने अपनी आखिरत को बेहतर करना है। आप देखिए सूरत मुदस्सिर में क्या गेट्स सिखाए जा रहे हैं। आपको मिंबर पर बिठाने से पहले
آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ کو دعوت کے میدان میں کھڑے ہونے سے پہلے جو بنیادی تعلیمات ان صورتوں میں سکھائی گئی ہیں وہ بڑی قابل غور ہے۔ بہرحال یہ نتیجہ تو پیارے بھائیوں کھل کر سامنے آ گیا کہ دائی بھرپور ذمہ دار، انتہائی شعورمند، انتہائی متین، دور اندیش، معاملہ فہم، لوگوں کے درجے کا خیال رکھنے والا، اپنے لب و لہجے میں انتہائی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی ایسا طریقہ جو دعوت کے راستے میں خلل ڈالے گا تو اس کا وبال دائی پر پڑے گا، اس کا وبال دائی پر پڑے گا۔ اس لیے آپ نے شخص کے متعلق کہا لا تعینوا علیہ الشیطان، لب و لہجے کی سختی اور اس پر آوازیں کس کے شیطان کو خلل ڈالنے، رکھنا پیدا کرنے، اس سے غصہ دلانے پر آمادہ نہ کرو۔ شیطان پہلے یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ انگیزٹ دے اور اسے وہ خراب کرے، اور تمہارے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات ہوگی تو شیطان بہانہ بنائے گا اور اسے اسلام کا مخالف کر دے گا۔ یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں، والرجز فہجر، گناہوں سے الگ رہیں، با کردار آپ ہوں گے، آپ کی دعوت میں اثر ہوگا۔ والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، احسان نہ جتلائیں، نہ اس کے ذریعے دنیاوی مفادات وابستہ کریں۔ والی ربک فاصبر، رویوں میں تلخی بھی آ جائے، آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ یہ دائی کے اوصاف ہیں، یہ ایک مستقل کورس ہے جو کسی دائی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں کی بنیاد پر آپ دعوت دیں گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ آپ اپنے اللہ کے راستے کی طرف دانائی کے ساتھ بلائیں اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے، خیر خواہانہ لب و لہجے سے آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، مسئلہ تنازع کا ہو، بات جھگڑے پر اتر آئے، مناظرے اور بحث و تمہیز کی صورت بن جائے، موقف ٹکرانے لگ جائیں، دلائل میں اخذ و رد کرنے کا موقع آ جائے، وہ آپ کے خلاف کہے، آپ اس کے خلاف کہیں، وہ آپ کی دلیلوں کو توڑے، آپ اس کی دلیلوں کو توڑے، حق پر پہنچنے کے لیے آپ جب میدان بحث میں آپ قدم رکھیں تو جادلہم باللتی ہی احسن، پھر اکیلا حسن کافی نہیں ہے، اب احسن ہونا چاہیے۔ آیت کو آپ غور سے دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کے راستے کی طرف دانائی کے ساتھ بلائیں، بالموعظۃ الحسنہ، یہاں حسنہ کہا گیا، احسن نہیں کہا گیا، حسن کہا گیا ہے۔ حسن کم ہوتا ہے، احسن مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اچھا، جس سے زیادہ اچھا طریقہ آپ کو نہ آتا، آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے طریقے میں جو سب سے باکمال انداز ہے، جب آپ مناظرے میں بیٹھیں آپ کا عین وہی طریقہ ہونا چاہیے، آپ کا عین وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ بحث کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ کا مخالف جو بیٹھا ہے وہ خالی ذہن کے ساتھ نہیں بیٹھا، وہ غصے کے جذبات کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ نفرت کے جذبات کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہوئے بیٹھا ہے، وہ آپ کو باطل سمجھتے ہوئے بیٹھا ہے۔ ان باتوں کا لحاظ کر کے آپ کے چہرے پر اضافی مسکراہٹ، آپ کے لب و لہجے میں اضافی متانت ہو، آپ کے انداز میں زیادہ سلیقہ ہو، کیونکہ یہاں عام روٹین کا سلیقہ کفایت نہیں کرے گا، اگلے بندے کی ضرورت ہے کہ آپ احسن طریقے سے اس کے ساتھ، آپ جب احسن بات کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
ایسے انداز سے آپ جب بات کریں گے تو جو آپ کا جان لیوا دشمن ہے وہ آپ پر جان نچھاور کرنے کو اپنی ساتھ کانہ ولی حمیم، اس کا آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اتنا تحمل، اتنا حوصلہ، اتنی بردباری، ایسی دانائی، اتنی معاملہ فہمی، ایسی دور اندیشی اللہ جسے نصیب فرما دے۔ ما یلقاها الا الذین صبروا، یہ وہ شخص ہیں جنہیں اللہ صبر کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جسے اللہ یہ صفتیں نصیب کر دے، دنیا میں اگر کوئی خوش نصیب دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دے۔ میں نے اپنی زندگی میں مناظرہ میرے فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں نے ایک مناظرہ ویڈیو دیکھا، پروفیسر نسیم ججا صاحب، میں نے سنا ہے وفات پا گئے، اگر ایسا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ 4 گھنٹے کا مناظرہ یہاں بدلہ میں ہوا، مسلمین کے احباب کے ساتھ نزول مسیح اور حیات مسیح علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک ایسا نایاب مسئلہ ہے کہ جس سے میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس کی تفصیلات اور اس کی گہرائیوں سے میں اپنی مدرسے کی فراغت کے باوجود میں اس کی گہرائیوں سے آگاہ نہیں۔ قادیانیت کی پوری عمارت اس مسئلے کو سمجھنے پر گر جاتی ہے۔ جتنی قادیانیت کی عمارت کھڑی ہے وہ سب غلام احمد قادیانی کے متعلق نبوت کے عقیدے پر کھڑی ہے۔ نبوت کے عقیدے کو وہ ثابت کرتے ہیں جن دلیلوں کے ذریعے، وہ دلیلیں یا اس موقع پر نہیں ہیں یا ان کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے یا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میت ثابت کیا پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی۔ جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کر دیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے ثبوت تھے وہ اٹھا کر انہوں نے قادیان کے غلام احمد پر فٹ کر دیا۔ اب بڑا اہم مسئلہ ہے، جب آپ ان کی اس دلیل کو توڑ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، آنا ہے، اترنا ہے، اس لیے جو پیشنگویاں ہیں، جو ثبوت ہیں، جو دلیلیں ہیں، وہ ساری عیسیٰ علیہ السلام پر پوری ہوگی تو غلام احمد کے لیے سیٹ خالی نہیں ہوتی، سیٹ خالی ہی نہیں ہوتی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے اور نایاب مسئلہ ہے، اور عام لوگ اس سے آگاہ بھی نہیں ہے، خاص بھی اکثر اس سے آگاہ نہیں۔ یہاں بہرحال ایک مسئلہ بن گیا تھا، مسلمین کے احباب وہ ان سے کئی مناظرے میں متاثر ہوئے اور وہ بھی اس عقیدے کے حامل ہو گئے۔ بڑا بدلہ میں پریشانی کا مسئلہ کوئی 10-15 سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ پروفیسر صاحب حافظہ اللہ آئے، میں نہیں جانتا انہیں، نہ میرا تعارف ہے نہ کبھی ملاقات ہے۔ ان کے ساتھ ایک نشست ان کے بزرگ عبدالہادی صاحب اور پروفیسر صاحب کی رکھی گئی۔ 2 متکلم ہیں، یہ بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، جتنے آپ لوگ ہیں اتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویڈیو بن رہی تھی، میں نے وہ 4 گھنٹے کی پوری ویڈیو طالب علموں کی طرح دیکھی، طالب علموں کی طرح میں نے دیکھی ہے، اور میں نے اس میں دونوں فریقوں میں رج کے دلائل 4 گھنٹے میں مجال ہے کہ کسی نے کسی پر کوئی شعر پڑھا ہو، کسی نے کسی پر کوئی تلخ زبان استعمال کی ہو، کسی نے کسی کے متعلق کوئی بات، اس کی برکت سے اللہ کے فضل سے وہاں کی پوری جو ان احباب کی جو فکر تھی وہ متاثر ہوئی۔ اللہ نے خیر کے راستے بہت سارے کھول دیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک مثال ہے جس کے ذریعے آپ بہرحال کسی کا نقطہ نظر، اور یہ فطری بات بھی ہے، میں جس عقیدے پر ہوں اس پر تو میں حساس ہوں گا، میں دشمن کے کہنے پر تو اسے چھوڑنے سے رہا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اسے گستاخ سمجھوں اور چھوڑ دوں، میں اسے برا سمجھوں اور اس کے کہنے پر چھوڑ دوں، وہ جتنا مرضی کہے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پہلے مجھے اس پر اعتبار ہوگا، اس کے بعد میں سنجیدگی سے اس کی بات کو سننے کی کوشش کروں۔ تو خیر بہرحال یہ بنیادی کچھ تعلیمات ہیں، میں نے پوری تقریر اس پر کر دی۔ شیخ نے یہاں کچھ باتیں یہاں لکھی ہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ
میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے، اے محمد رسول اللہ، آپ ذہناً تیار ہو جائیے، جس فیلڈ میں آپ قدم رکھ رہے ہیں یہ فیلڈ اتنی آسان نہیں ہے، یہاں آپ کو تلخیوں سے گزرنا پڑے گا، یہاں آپ کو الزامات سہنے پڑیں گے، یہاں آپ کو پروپیگنڈے برداشت کرنے پڑیں گے، یہاں آپ کو بعض دفعہ کافی تلخیوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے پہلی دعوت کے ساتھ والی ربی کا فصبر پر اللہ نے پیغام کو مکمل کیا۔ آپ میں تحمل ہوگا تو آپ کا یہ سلسلہ چل سکے گا، جس شخص میں عزیمت نہ ہو اس کا یہ سلسلہ چل نہیں سکتا ہے۔ تو یوں ہمارے مصنف نے اس پر ایک خوبصورت بات کی ہے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں ساری عبارت نہ پڑھوں کہ میرے احباب اس کو سنتے ہوئے کسی بوریت کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن خیر میں نے خود یہ ساری گفتگو کر دی۔ چلتے چلتے مصنف کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت و سکون کو تج کر دیا، زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی، آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا، آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا، یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ، آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہماگیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ آپ اللہ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے اللہ آپ کو بہترین اجر نصیب فرمائے۔ محدث اردو دان ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، کلام میں تسلسل ہے، زندہ اردو بولتے ہیں، ان کی عبارت اس قابل ہوتی ہے کہ ہم اسے ہی پڑھتے جائیں اور اس پر اگر ہم تعلیقات نہ بھی لگائیں تو بڑی پرکشش عبارت ہے۔ اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری اس کاوش کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ بس یہاں اکتفا ہم کر لیتے ہیں۔ باضابطہ مکی دعوت، اس کے مراحل، اس میں کیا کیا مشکلات پیدا ہوئی تھیں، انشاءاللہ یہ بات پھر اگلے ہفتے کے سبق سے ہماری شروع ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد